جنگ جیتنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: محنت، ایمان، عقل۔ لیکن یقین کیجئے کشمیری قوم یعنی ہم ان چیزوں سے خالی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو حقیقت دکھاؤں گا، آپ لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گا۔ آپ لوگ وہ قوم ہیں جن کے انتہائی سنگین اور پریشان کن حالات میں جب آپ کی شہرت کاٹی جا رہی تھی، تب بھی کشمیر کے یوٹیوب پر ٹرینڈنگ پر گانے اور ڈرامے تھے۔ اس قوم کے لیے 80% آبادی حرام کھاتی اور کماتی ہے، جن کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے۔ جس قوم کی 90% آبادی جھوٹ بولتی ہے، گراہک کو چیز کا نقص اور خامیاں بتائے بنا بھیج دیتی ہیں اور خود کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ جس قوم کی بیٹیاں یوٹیوب پر ناچتی ہیں اور اس قوم کے شاہین انہیں بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، اور یہی بیٹے اور بیٹیاں جب والدین بنیں گے سوائے ناچنے والوں کے اور کیا پیدا کریں گے، اور یہ مائیں کیا تربیت کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بغیرت ہندو اور یہودی نہیں، بلکہ بغیرت آپ ہم ہیں، بغیرت کشمیری ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ پھر یہ لوگ طالبان کی مثالیں دیتے ہیں۔ طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں فتح دی۔ مجھے حیرت ہے یہ کس منہ سے طالبان کا نام لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں طالبان فتح دلائیں گے۔ افسوس ہے اس قوم پر، خود کچھ نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو۔ سنو، اللہ نے طالبان کو فتح دی تو ان کے ایمان، ان کے جد و جہد، ان کے توکل، ان کی قربانیوں، ان کے عزم، ان کے جہاد کے بنا پر۔ نہ تو ان کی بیٹیاں یوٹیوب پر ناچتی تھیں اور نہ ان کے بیٹے گانوں اور فلموں کے شہدائی تھے، نہ وہ حرام کھاتے تھے، نہ ہی وہ نماز قضا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوان مجاہد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، لیکن صرف انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کے، بلکہ لوگ نوجوانوں کو اور اس یوتھ کو بہت سراہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کشمیر کا فیوچر ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ لعنت ہے۔ اس وقت کشمیر کی تقریباً تمام یونیورسٹیز فحاشی، فحش گوئی، غلاظت، نشہ، عشق و معشوقی کا اڑا بنی ہوئی ہیں۔ ان نوجوانوں نے اسلام کو مذاق بنا دیا ہے۔ انہی نوجوانوں نے ماڈرنزم کے نام پر فحاشی اور بے حیائی کو جنم دیا۔ ہر لڑکی آج کل ٹائٹس پہن کر گھومتی ہے۔ اسلام اور تہذیب کا کوئی نام و نشان نہ تو یونیورسٹیز میں ہے نہ کالجز میں۔ آج کے لڑکے گرل فرینڈ بنانے میں اور لڑکیاں بوائے فرینڈ بنانے میں فخر سمجھتی ہیں۔ انہی نوجوانوں میں چرس، سگریٹ، انجیکشن ایک فیشن بن چکا ہے۔ بالی ووڈ کے گانے اور فلمیں اور خصوصی طور پر نیٹ فلکس آج فیشن، ماڈرن اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے۔ اور فتنے صرف شہری علاقوں میں نہیں بلکہ گاؤں میں اکثر مساجد خالی رہتی ہے۔ بمشکل کسی مسجد میں 1 سے زیادہ صف ہوتی ہے۔ ہماری قوم کا جتنا امیر بندہ خبیث ہے اتنا ہی غریب، سب حرام کھاتے اور کماتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی کم۔ مجھے بتائیے کتنے مزدور اور غریب لوگ آپ مسجد میں دیکھتے ہیں؟ کسی بازار میں چلے جاؤ، مردوں سے کئی گنا زیادہ عورتیں نظر آئیں گی۔ عورتیں اب بازار کی زینت بن چکی ہیں۔ اور کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی اور نیٹ کے لیے تو بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس قرآن کھولنے کی کبھی زحمت نہیں ہوتی۔ یقین کیجئے اصل غدار آپ ہے۔ شہداء سے غداری کی ہے آپ نے، کشمیر سے غداری کی ہے آپ نے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے آپ نے۔ لیکن آج کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں اگر جنگ ہوئی تو آسمان سے فرشتے اتریں گے۔ پہلے اپنے اعمال اور اپنی اوقات دیکھیے پھر بات کیجیے۔ عین ممکن ہے آپ کو اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ جس پیٹ میں حرام، زبان پہ جھوٹ، کانوں میں گانے، آنکھوں میں ہوس بھری ہوئی ہو، ان دلوں پر حق کی بات اثر نہیں کرتی۔ میں نے کبھی اتنی بدتمیزی
اور سخت الفاظ سے بات کرنی نہیں تھی، لیکن یقین کیجئے میں بہت مجبور ہوں، نہ تو آپ قرآن کے مومن ہیں نہ اقبال کے شاہین۔